الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ 7 خوش نصیب آدمی۔ قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا۔ وہ کس قدر ہولناک دن ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، قرآن مجید میں بار بار اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس حالت میں لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب کے سامنے ننگا ہونے میں شرم آئے گی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت اپنی اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت نہ ہوگی۔ سب کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہوں گی، ہر شخص اپنے اعمال بد کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا۔ کسی کا پسینہ پاؤں چڑھا ہوا ہوگا، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوا ہوگا۔ اس وقت ہر شخص سے 4 چیزوں کا سوال ہوگا۔ نمبر 1، عمر کس کام میں ختم کی؟ نمبر 2، اللہ کے عطا کیے جسم کو کس کام میں لگایا؟ نمبر 3، دین کا جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ نمبر 4، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یعنی جائز طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا یا نافرمانی کے کاموں میں اڑا دیا۔ پھر وہ دن ایسا پریشان کن ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو ایک دوسرے سے غافل کر دے گا۔ اور بھی بہت سی بکثرت آیات ہیں جن میں انسان کو اس دن کے مصائب کی طرف توجہ دلائی گئی تاکہ انسان اس دن کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے تیاری کرے اور دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال اختیار کرے جن سے اللہ راضی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ جو لوگ تقوی و طہارت والی پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں وہ قیامت کی سختی سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ ان کے ساتھ خاص اکرام و اعزاز کا معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ بخاری مسلم کے ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک خوش نصیب عادل بادشاہ، یعنی جس نے اپنی رعایا میں انصاف کے ساتھ حکومت کی ہو۔ نمبر 2، وہ جوان جس نے اپنی پوری عمر اللہ کی عبادت میں گزاری۔ نمبر 3، وہ شخص جو مسجد سے دل لگائے رکھتا ہے، جن کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، یعنی نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتا ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر بھی نماز سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کاموں کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ نمازوں کو وقت مسنون میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں مخل نہ ہو۔ نمبر 4، وہ 2 شخص جو اللہ کے واسطے آپس میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں، جب آپس میں جدائی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ نمبر 5، وہ شخص جس کو کوئی حسین و جمیل عورت بدکاری کے واسطے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کی طرف رخ نہ کرے کہ میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے
موقع ہوتے ہوئے برائی سے بچتا ہے۔ نمبر 6، وہ شخص جو اس طرح مخفی طور پر صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرنے کی بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی انتہائی اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، دکھلاوے کا اس میں شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 7، وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب جائے، اس کی آنکھیں آنسوؤں میں بھر جائے، تنہائی کی جگہ بیٹھتا ہے اور اللہ کی بڑائی، عظمت اور ان کے انعامات و احسانات کو یاد کرتا ہے، اور جنت و جہنم کو یاد کر کے روتا ہے، یا ذکر و تلاوت کے موقع پر روتا ہے، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اب ہمارے لیے یہ اعمال خیر کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق دے جو ہمیں میدان محشر کی رسوائی سے بچائے اور جنت کا مستحق بنائے۔ آمین۔